اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عزت فرماتے ہیں، اور پھر اولیاء کاملین متقین پارسایان حق تعالی شانہ یقیناً ان کی عزت فرماتے ہیں۔ اس ملک میں جب انگریزوں کی حکومت تھی، لوگ بہت پریشان تھے، ہر طرح ظلم کے پہاڑ توڑے لوگوں پر، اسلامی قدر و قیمت پامال کیا، مساجد مسمار کی، مؤذنین قتل ہو گئے، درسگاہیں ختم کی گئی، طلباء جیلوں میں ڈالے گئے۔ آج طرح انگریز نے وہ کیا جو کسی نے نہیں کیا ہے۔ دیکھیے دہلی کی سیاہ راتیں، کتاب لکھی ایک آدمی نے، دہلی کی سیاہ راتیں، کہ ہر رات کو داڑھی والے اور علم والے قتل ہوتے تھے، اور انگریز نے ایک دفعہ حکم دیا کہ جس کا پاجامہ اوپر ہو اور سر ڈھکا ہوا ہو، چہرے پہ داڑھی کو قتل کر لو۔ 3 دن کے اندر اندر ہندوستان میں خون کی ندیاں بہہ گئی۔ 3 دن کے بعد انگریز خود ڈرا اور اس کو آرڈر واپس لینا پڑا، کوئی راہ نہیں، سب ختم ہو گیا۔ توبہ توبہ۔ اور یہ سب کچھ 1857 کے بعد ہوا ہے، جب مسلمانوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، زور دکھایا، وقتی پسپائی ہو گئی، تو پھر وہ آئندہ اس قابل نہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ قحط سالی آ گئی بہت زیادہ، 7-8 سال تک قطرہ بارش کا نہیں گرا، سری لنکا اور برما سے لے کر اب غزنی تک کوئی بارش نہیں۔ لوگ بہت تنگ آئے، صوبہ سرحد کے مسلمان۔ اللہ، سوات علیہ الرحمت کی خدمت میں گئے، بڑے پاک بزرگ تھے سوات بابا جی، سوات علیہ الرحمت کہلاتے تھے، بڑے بابا جی۔ ان سے کہا حضرت دعا فرمائے۔ سوات بابا جی نے کہا میری دعا نہیں چلتی، ختم ہو گئی، انگریزوں نے ظلم کی انتہا کر لی۔ لوگ بڑے روئے کہ پھر جائیں گے کام، تو مر جائیں گے سارے۔ تو سوات بابا جی جب بہت تنگ آئے تو انہوں نے کہا پشاور میں ایک بزرگ ہے، لباس عورتوں کا پہنا ہوا ہے، ناک میں نتنا ڈالا ہوا ہے، اور طبلہ ہاتھ میں ہوتا ہے ہر وقت، کسی طرح اس کو راضی کرنا ہے کہ وہ کہہ دے کہ بارش ہو، خدا برسا، اس کی چلے گی اور کسی کی۔ اس نے بہت قربانی دی۔ لوگ بڑے حیران پریشان، وہاں سے چلے آ گئے، نشانیوں کے مطابق وہ مل گیا جو خواجہ سرا مشہور تھا، خواجہ سرا۔ اس کو کہا حضرت دعا فرمائے۔ کہا ہم ہجڑوں کا دعا سے کیا کام ہے، یہ تو بزرگوں کا شان ہے، ہمارا تھوڑا ہی، ہم تو ہجڑے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم سوات بابا جی کے پاس گئے تھے، انہوں نے بھیجا ہے۔ کہا سوات بابا جی نے بھیجا ہے، تو طبلہ لے لیا اور اس کو بجانا شروع کر دیا، اور طبلے کے ساتھ کہتا تھا کہ اس راخیل کچیوری کی ورنہ دنیاس چار گل بتانے وڑے کوا، اب آپ کو خواہ مخواہ برسانی پڑے گی، ورنہ یہ جو نتنا ہے کبھی بھی نہیں پہنوں گا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دوں گا۔ بادل آ گئے، اور مورخین نے لکھا 27 دن تک مسلسل بارش ہوئی، 27 دن تک۔ یہ وہ زمانہ تھا جہانگیرہ سارا منتقل ہو گیا تھا پہاڑوں میں، یہ وہ زمانہ تھا۔ یہ سب نہیں ہوتے کہ ہر خواجہ سرا کو اب راستے میں پکڑے، یہاں 12 بجے رات کو بنٹن کر کے ایسا نکلتا ہے، لوگ اس کو گاڑیوں میں لے چلتے ہیں، بد فعل بد چلن۔ وہ کروڑوں میں ایک بندہ تھا خدا کا، جس کا خدا کے ساتھ کوئی راز و نیاز تھا، اور کس طرح اللہ کو راضی کیا تھا وہ اس کے اور اللہ کا راز تھا۔ خود سید علی حجویری نے مجھے ایک موقع پر کہا ہے خواب میں کہ ہم بعض مشکل کام کرتے ہیں جان بچانے کے لیے، ہم اپنا مقام بچا نہیں سکتے، لوگوں سے پردہ کرتے ہیں بہت زیادہ۔ اولیاء کی عجیب شان ہے، مگر متبع سنت و شریعت ہمیشہ ہوتے ہیں، اور اتباع سنت ان کی ایسی شان کی ہوتی ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ آلوسی بغدادی نے بھی کچھ واقعات نقل کیے روح المعانی میں۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کلمہ پورا نہیں پڑھ سکتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کو اور طرح پڑھتا تھا، اشہد لا الہ الا اللہ کرتا تھا، لیکن کرامات اور خوارق کے عادات اس کے برستے تھے ہر وقت۔ یہ خدا تعالیٰ کے بعض بندوں کے ساتھ اپنا راز و نیاز ہوتا ہے۔ علماء دین چونکہ شریعت کے محافظ ہے، اس لیے ابن جریر نے فتویٰ دیا منصور خلاج کے خلاف۔ منصور خلاج ایسا تھا کہ اس کے ایک ایک قطرے سے آواز آ رہی تھی، انا الحق انا الحق۔ ابن جریر نے کہا پرواہ نہیں ہے، شریعت کے خلاف کیا ہے، میں ماروں گا اسے، میں تو شریعت کا پابند ہوں۔
تو علماء اس قسم کی چیزوں کو خاطر میں اس لیے نہیں لاتے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ اس سے گمراہ ہونا شروع ہو جاتے، ورنہ اللہ نے ان خاکساروں میں اور پردنشینوں میں، کیونکہ پہلے فرمایا فلا تحل له، حلال ہے ہی نہیں، اب فرمایا ان یتراجع، تو یہ تفسیر کرنا کہ رجوع کر لے، یہ تو قطعی غلط ہے، کیونکہ رجوع تو ہو نہیں سکتا۔ فرمایا فلا تحل، تو صورت حلالہ کیا ہے کہ درمیان میں کوئی محلل آ جائے، تو صورت حلالے کا ثبوت خود قرآن کریم سے ہے۔ ان ظن ان یقیم حدود اللہ، اگر یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی بیان کردہ حدیں، یعنی آئندہ ایسی نوبت نہیں آئے گی، وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، بیان فرماتے ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیوی کو طلاق دے کے پھر رکھتے، پھر طلاق دے کے پھر رکھتے، تو منع آیا کہ ایسا نہیں کر سکتے، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی تھی کہ وہ 1000 طلاق دیتے تھے، جتنا بڑا آدمی ہوتا تھا اس کی طلاقات زیادہ ہوتی تھی۔ حافظ قرآن کی قسم ہے، 100 قرآن کی قسم اور 200 قرآن کی قسم، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کذاب اور مفتری کی نشانی ہے قسمیں بہت کھائے گا۔ مختصر المعانی میں آپ نے پڑھا ہے کہ قسم تب ہوگی جب اس کی ضرورت ہوگی، دائی اور باعث موجود ہو۔ موطا امام مالک میں حضرت ابن مسعود اور بہت سارے صحابہ کا فتویٰ موجود ہے کہ اس کو لوگوں نے کہا کہ ہم نے 100 طلاق دی، تو انہوں نے کہا اما الثلاث فبانت بہا امراتک منک، 3 کی وجہ سے تو آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو گئی، وَأَمَّا 97 فقد اتخذت کتاب اللہ ہزوا، اور وہ جو 97 ہیں آپ نے اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا ہے۔ جب کام 1 2 3 سے ہو سکتا تھا، 97 زیادہ کیوں دیا آپ نے؟ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ واقعی نہیں، یا 100 واقعی کر کے 1 یا 2 سمجھ لے، جیسے اس زمانے کے منکرین حدیث اور فقہ اور منکرین قرآن پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن زبیر اور رفاع کی بیوی کا جو قصہ آیا ہے اس میں فبت طلاقی، ابو داؤد میں ہے فطلقنی ثلاثا، 3 طلاق مجھے دے چکا ہے، اور حضرت نے اس کو برقرار رکھا، اور اس کے بعد دوسرا نکاح ہو چکا ہے، اور پھر وہ دوسرے پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی تھی۔